نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا۔ قرآن کی وہ آیت جس میں اللہ پاک نے 1400 صحابہ کو جنتی ہونے کا ٹکٹ دیا ہے۔ کتنے صحابہ جی؟ 1400۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ان 1400 صحابہ سے راضی ہو گیا۔ تو یہ بہت بڑی آیت ہے صحابہ کے حق میں کہ وہ کیسے لوگ۔ آج کے دور میں کچھ فرقے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ حضرات ادھر آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، جنہوں نے سننا ہے۔ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے جس طرح کے سننے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ آپ آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ درس کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، انہی کی ایک کونے میں بیٹھا ہو، دوسرے کونے میں بیٹھا ہو، تو سامنے ایک آدمی ہو، میں تو اس سے بات کر رہا ہوں، باقی جو ہے وہ اپنے اپنے مزے میں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے۔ قرآن ہمارا، اگر ہم محتاج بن کر بیٹھیں گے، سیکھنے کی غرض سے بیٹھیں گے، محبت کی غرض سے بیٹھیں گے، تو یہ اثر ہوگا، ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ لیکن اگر لاپرواہی کے ساتھ بیٹھیں گے، ٹیک لگا کر بیٹھیں گے اور سنا نہ سنا، تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ سارا دین جو ہے جس نے سمجھنا ہے قرآن کے اندر، قرآن سے باہر کوئی دین نہیں۔ دین قرآن ہے یا حدیث، ان دونوں کو سمجھیں گے تو اصل پہ آئیں گے، نہیں تو خرافات پہ چلیں گے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا عن المؤمنین، ان ایمان والوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ درخت عقیقر کا درخت، اور صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے اپنا سفیر بنایا، مکہ مکرمہ بھیجا کہ کافروں سے بات چیت کرے۔ افواہ مشہور ہو گئی کہ وہ کیا ہو گئے جی، وہ شہید ہو گئے، کافروں نے ان کو۔ اب حضور نے فرمایا کہ ہمارا سفیر تھا، ہم تو اپنے سفیر کا بدلہ لیں گے، یہ نہیں کہ آج کی طرح ڈرتے رہیں گے کافروں سے۔ کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، لیکن فرمایا کہ اگر ہمارا سفیر شہید ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں گے جی، آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت۔ بیعت کس چیز کا؟ مرنے مارنے کا، شہید ہونے کا۔ یہ نہیں کہ ویسے بیعت لے لی اور جناب جس طرح آج کل کے بیعت لوگ ہوتے ہیں کہ میں فلان جگہ سے بیعت ہوں، فلان جگہ سے بیعت ہوں، وہ بیعت تو ہو جاتے ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بیعت ہونا چاہیے، بیعت بھی قرآن سے ثابت ہے، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہیے۔ تو صحابہ کس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ۔ تو بیعت سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیعت والا جو ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے، ہمیں پھر فکر ہوتی ہے کہ فلاں بزرگ نے مجھے یہ وظیفہ دیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے دیا تھا، تو میں پڑھوں۔ اگر آپ اپنا کھلا پڑھیں گے نا
تو آپ کو فکر نہیں ہوگی آج پڑھا کل نہیں پڑھا پرسوں نہیں پڑھا۔ اگر کسی بزرگ کا دیا ہوا وظیفہ ہے یا کوئی پڑھنے کی چیز ہے تو وہ آپ کو پھر پڑھنی پڑتی، تو بیت کا یہ فائدہ ہے، فکر ہوتی ہے بندے کو کہ فلاں میرے بزرگ ہیں مجھ سے پوچھیں گے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے بیت۔ اور بیت کے بغیر جو ہم ذکر کرتے ہیں وہ عذاب ذکر ہے، وہ کبھی کیا کبھی، اور یہ جو کسی بزرگ کا ذکر ہے یہ پھر بندہ پابند ہوتا ہے، اور جب پابند ہوتا ہے تو پھر فائدہ ہوتا ہے، پھر فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس بیت کا ذکر ہے کہ کتنے سو لوگوں نے کیے جی ایک وقت میں، 1400۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان چونکہ ادھر گئے ہوئے تھے تو وہ نہیں تھے، تو حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے فرمایا کہ یہ عثمان تو موجود نہیں ہے لیکن یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ میں عثمان کے طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ فرمایا۔ کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ عثمان کا ہاتھ گویا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ اوپر میرا ہاتھ۔ تو یہ عقیدہ قرآن بتاتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے کیا تھے؟ جنتی تھے۔ کیوں؟ قرآن کہتے کہ میں ان سے راضی ہو گیا، اللہ کہتے ہیں میں ان سے۔ اب اگر 14ویں صدی کا کوئی حاجی ذاکر اور کوئی فرقہ، کوئی بدبخت ان سے ناراض ہوتا ہے تو 100 دفعہ ہو جائے، اس کی کسی کو پرواہ، اللہ راضی ہے تو ناراض ہو، تو کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہوں، کن سے؟ اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جو آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے، درخت کا بھی ذکر آ گیا، کتنا خوش قسمت درخت تھا کہ اس کا بھی ذکر قرآن میں آ گیا۔ اس درخت کے نیچے، کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا ایک دور ایسا آیا کہ ہمارے مسلمانوں میں کمزوری تو ہوتی ہے، تو اس درخت کے نیچے لوگوں نے نفل پڑھنے شروع کر دی۔ وہ جو کیکر کا درخت تھا اس کے نیچے بیعت ہوا تھا، تو لوگوں نے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، آپ نے کہا یہ تو آج نفل پڑھیں گے، کل اس درخت کو پوجیں گے، کل اس درخت کی عبادت کریں گے۔ آپ نے درخت کو ہی کاٹ دیا، آپ نے درخت کو ہی، یعنی ہمیں پتہ نہیں ہوتا ایک جگہ جا کے جھنڈی لگی ہے، آج ایک لگی ہے، کل 2 لگی ہے، پرسوں 3 لگی ہے، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کے اندر کون ہے۔ بس مسلمان ہے کمزور ایمان والے، بس جا جا کے وہاں سے سب کچھ مانگ رہے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اندر جو بندہ ہے یا جانور ہے یا وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، یہ جھنڈی لگ گئی، اور جھنڈی والے کیوں لگاتے ہیں؟ مال کمانے کے لیے۔ ہاں جی آج جھنڈی لگی، کل سے پوجنا شروع ہو گئے، لوگ آنا شروع ہو گئے، نذرانے آنے شروع ہو گئے، تو یہ ہماری حالت ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان ایمان والوں سے راضی ہو گیا ہے۔ تو ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوتا رہے، اللہ راضی ہے۔ یہ صحابہ کتنے، ایک دو نہیں، 1400 صحابہ، یعنی اس دور میں جتنے بھی صحابہ تھے ان سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب آج کے دور کا کوئی ناراض ہوتا ہے، ان پہ طعن و تشنیع کرتا ہے تو اپنا ایمان خراب کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ اپنا ایمان۔ اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ جن سے اللہ راضی ہے اور اس دور کا کوئی ان سے ناراض ہے تو گویا کہ وہ اسے قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ یہ قرآن میں تو اللہ کہتے ہیں میں راضی ہوں، اور تو کہتا ہے میں قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ تو جو قرآن کا انکار کرے وہ مسلمان رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن یہ حقائق ہمیں بتاتا ہے، لیکن ہم اس کو پڑھے سنیں تو پھر تب پتہ چلتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں سے راضی ہو چکا ہے، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ،
جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے تو بیعت بھی ثابت ہو گیا۔ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا کہ یہ کتنے اخلاص کے ساتھ یہ بیعت کر رہے ہیں، کوئی جھوٹ موٹ کا بیعت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا ان 1400 بندوں کے دلوں کو حال کو میں جانتا تھا کہ یہ اخلاص کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، کوئی جھوٹ موٹ کا نہیں کر رہے، دھوکے کا نہیں کر رہے۔ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے کہ میں نے ان کے دلوں کے حال کو جان لیا، سمجھ لیا، پہچان لیا۔ وَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے کہ میں نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل کر دیا۔ اتنے زیادہ کافر، تھوڑے سے صحابہ، بیعت کی، مرنے مارنے کی بیعت کی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہ اللہ فرماتے کہ میں نے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا۔ اب ایک آدمی کا دل مطمئن ہو اپنی عبادت سے، اپنی نماز سے، اپنے نیک کام سے تو اچھی بات ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے جو پڑھی ہے پتہ نہیں کیسی پڑھی ہے، تو اس لیے شک سے نکلنا چاہیے، شک سے یقین کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، شک والی نہیں۔ کسی نماز میں آپ کو شک ہو گیا تو آپ اس طرح کرو کہ جس طرف یقین زیادہ ہے اس پہ عمل کرو۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، تو 3 کے طرف یقین زیادہ ہے یا شک زیادہ ہے؟ تو اگر یقین 2 کی طرف ہے تو 2 پہ عمل کرو، اور یقین 3 کی طرف ہے تو 3 پہ عمل کرو، یقین شک پہ عمل نہ کرو۔ تو اللہ فرماتے کہ ان لوگوں کے جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے، ایک تو میں ان سے راضی ہو گیا، دوسری بات یہ کہ اللہ نے ان پر سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں جی مسجد میں، اب فرشتے یہاں اوپر فرشتے ہیں، یہاں سے لے کے آسمان تک فرشتے، اور وہ ہمارے اوپر ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ ایک سکینہ نازل ہوتا ہے، بندے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ان دینی محفلوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس جگہ کو فرشتے گھیر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور ایک قریبی فتح کی خوشخبری میں نے ان کو سنا دی۔ وہ قریبی فتح کون سی تھی؟ کہ اس صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے خیبر کو فتح کرا دیا۔ خیبر مدینے کے قریب تھا، وہ یہودیوں کی جگہ تھی، بڑی مالدار لوگ تھے، زرخیز علاقہ تھا، اللہ نے وہ فتح کرا دیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت مل گیا۔ حالانکہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں کمزور شرائط پر ہوئی، مسلمانوں کی طرف سے جو شرائط تھے وہ کمزور تھے، صحابہ پریشان تھے، لیکن اللہ فرماتے کہ پریشانی میں نے کس طرح دور کی کہ میں نے ان کے دلوں پر اطمینان نازل کر دیا۔ تو یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور تعداد میں 1400 تھے، سارے صحابہ اس میں شامل تھے۔ تو صحابہ کے خلاف بولنا، صحابہ پہ شک کرنا، وہ قرآن کا انکار آتا ہے، اور جب قرآن کا انکار آئے گا تو ایمان سے نکل جائیں گے۔ اللہ ہمیں امن اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔